بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ محترم حضرات، آج ہدا پبلک اسکول کے سالانہ پروگرام جستجو کے اس تاریخی موقع پر جب میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے دل میں فخر اور امید کی ایک لہر سی دوڑ رہی ہے۔ فخر اس بات کا کہ ہم سب مل کر ایک ایسے تعلیمی ماحول کو پروان چڑھا رہے ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار، ہم آہنگی، تہذیب، شائستگی، شعور اور کامیابی کی راہیں روشن ہوتی ہیں، اور امید اس بات کی کہ آج کے یہ چہرے کل ہمارے معاشرے کے معمار بنیں گے اور ہمارے نیشن کے بلڈر بنیں گے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے ہمارے اس پروگرام کو موقع دیا اور بچوں کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہمارے معزز مہمانوں کی فہرست بہت طویل ہے، من جملہ ان کے ہمارے اس اسکول کے سرپرست جناب حضرت مولانا عمیر صدیق ندوی صاحب اور اس پروگرام کے صدر جناب مفتی اجود اللہ صاحب اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد ریحان قاسمی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر BHU بنارس۔ اسی طرح سے ہمارے عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن سے تشریف لائے ہوئے جناب مولانا حسان منیب قاسمی صاحب، جناب عالم بدی اعظمی صاحب MLA نظام آباد اعظم گڑھ، جناب سرفراز عالم منصور صاحب چیئرمین نگر پالیکا اعظم گڑھ، مولانا طاہر مدنی صاحب، مولانا وسیم صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء شہر اعظم گڑھ، حضرت مولانا خالد صاحب قاسمی ترجمان پاسبان علم و ادب۔ محترم حضرات، گزشتہ سالوں میں ہم نے جو اہداف طے کیے تھے ان کو نہ صرف ہم نے اچیو کیا ہے بلکہ اپنی توقعات اور ایکسپیکٹیشن سے بھی آگے بڑھ کر ہم آگے کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال ایک بچی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2023 اور 24 کے سیشن میں ایک بچی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ پایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سن 2022 اور 23 کے سیشن میں ایک بچی نے HMS یونانی میڈیکل کالج کرناٹکا میں داخلہ حاصل کیا۔ مزید سن 2021 اور 22 کے سیشن میں 2 بچیوں نے AMU میں داخلہ حاصل کیا۔ اسی طرح 2020-21 کے سیشن میں ایک بچی نے AMU میں داخلہ پایا تھا۔ ان تمام بچوں کو دعوت دی گئی تھی، لیکن اس وقت ایگزامز کے پیریڈ چل رہے ہیں تو ان کے آنے میں مشکل تھی، اس لیے یہ بچے یہاں پر تشریف نہ لا سکے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ بچوں کو توصیفی سند سے سرفراز کیا گیا ہے۔ ہمارے ادارے سے پڑھ کر مدارس میں جانے والے بچوں کی بھی ایک تعداد ہے، جس میں الحمدللہ 22 بچوں نے مختلف درسگاہوں سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ مزید ایک بیٹی نادیہ اشرف نے ابھی گزشتہ سال حفظ قرآن کی سعادت سے سرفراز ہوئی۔ محترم حضرات، کچھ باتیں ہیں جو بچوں کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ up to 5th standard we focus entirely on children's education۔ درجہ 5 تک ہم پورے ایفرٹ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بچوں پر دھیان کو مرکوز رکھتے ہیں، لیکن جب بچے 5ویں کلاس سے آگے جاتے ہیں تو ہم انہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور اب ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو چکے ہو، اب تعلیم تمہیں اپنے طور پر پڑھنا ہے اور تمہیں اپنے طور پر آگے بڑھنا ہے، جبکہ وہ وقت بچوں کی نگرانی کا، دیکھ بھال کا اور ان پر مزید توجہ کا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گارجین بچوں کے ہمارا 100% یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے
ان کو ریٹن ورک ملنا چاہیے. اگر کسی ایک دن بھی مس ہوا تو یہ مطالبہ آ جاتا ہے کہ آج میتھ میں بچوں کو ریٹن ورک نہیں دیا گیا. جبکہ آپ غور کریں گے اور ماہرین تعلیم کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ درجہ 5 تک بچہ پڑھنے کے لیے سیکھتا ہے. تمام ماہرین تعلیم کا اس پہ اتفاق ہے کہ 5ویں تک کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بچہ پڑھنا سیکھ جائے، اور درجہ 6 سے بچہ سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے. لیکن جو پڑھنا سیکھنے کا وقت ہوتا ہے ہم سارا زور اسی پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ریڈنگ پر بھی خاص توجہ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسری بات والد کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ بحیثیت باپ ہماری ذمہ داری صرف روٹی، کپڑا اور سایہ کا مہیا کر دینا نہیں ہے. یقیناً یہ عمل بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے، لیکن میرے بھائیوں اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہ دیا تو غلط لوگ اور غلط صحبت انہیں وقت دے کر کے بہت جلد انہیں بگاڑ دے گی. محترم حضرات، اسی طرح ایک غلطی ہم سب والدین اپنے بچوں کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو انفلفلڈ ڈریمز ہیں، ہمارے وہ خواب جو کبھی پورے نہ ہو سکے، ہمارا بچہ ہمارے خواب کو پورا کرے. جبکہ ہر بچہ اپنی خاص صفت کو لے کر کے اس دنیا میں پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کائنات ہے، جو انسانوں کی تخلیق ہے، یہ ماس پروڈکشن کی کوئی کمپنی نہیں ہے. ساری چیئرز کمپنی نے بنایا ہے تو بالکل سیم ہو، کوئی لاٹ اگر ذرا سا دائیں بائیں ہوا تو کمپنی ریجیکٹ کر دے گی. یہ اللہ نے ایک یونیک پروڈکشن بنایا ہے. ہر انسان کو ایک جداگانہ صلاحیت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا شیپ اور ایک ایسی تصویر دی ہے کہ کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں میچ کرتی. تو پھر میرے خواب کو میرا بچہ کیسے پورا کرے گا؟ ممکن ہے کہ میرے بچے کو خدا نے قائدانہ صلاحیت دی ہو، اس کو امامت کی صلاحیت دی ہو، اس کو لیڈر بننے کی صلاحیت دی ہو کہ وہ دنیا میں آگے لیڈ کرے گا، اور ہم اپنے آپ سے خود بچوں کو یہ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا میری دکان کسی طرح سنبھال لے، جبکہ اس کی صلاحیت اس سے بہت آگے کی ہے. اس لیے بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھنا اور پروان چڑھانا اور انہیں آگے بڑھانے کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اور اونچے خواب دکھائیں اور انہیں ان خوابوں کو سچ ثابت کرنے میں ہم ان کے معاون اور مددگار بنیں، اور وہ آگے چل کر اس شعر کا مصداق ہوں کہ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. آخر میں میں اپنے تمام اساتذہ، والدین، طلبہ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محنت، حوصلہ افزائی اور اعتماد نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ہم عہد کرتے ہیں کہ ہدا پبلک اسکول صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک ایسی نرسری ہے جہاں مستقبل کے پودے تیار ہوتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ پودے ایک دن تناور درخت بن کر پورے معاشرے کو ثمر اور پھل بخشیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلائے اور ہمارے اسکول کو ترقیوں کا گہوارہ بنائے. آمین. اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، تمہاری دسترس میں جو دیا ہو وہ جلا دینا. جزاک اللہ خیر.